اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ میری مما نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مجھے نا وہ خشک دودھ ہے نا وہ لا دینا۔ وہ خشک دودھ جب ہم قرآن کا آج سمجھ تو مجھے آج آیا نا، وہ جب ہم قرآن مجید کا میں بیٹھ کے ترجمہ سن رہا تھا مما کے پاس بیٹھ کے، اور گیس نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو ماں بیٹا یہاں پہ سنتے ہیں۔ تو وہ آ گیا ٹائم ہجر کا، جہاں پہ ہاجرہ، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچے کو بھی آسرا مددگار جتنا کچھ سامان اس کے پاس تھا وہ دے کے چلے جاتے ہیں اللہ کی مرضی۔ تو رویا، میں بھی رویا، میری ماں بھی روئی۔ وہ مقام ہی ایسا تھا، 7 چکر صفا مروا کے دودھ خشک ہو گیا۔ تو پھر میری مما نے مجھے نا اس سے پہلے کوئی ہفتہ پہلے کہا تھا بیٹا تو ایک دن سوکھا دودھ لایا تھا تو وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مما ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر مجھے بھی لا دینا۔ تو میں تو کافی بھول جاتا ہوں، تو میں بھول گیا۔ آج پھر میں پیکٹ لے کے آیا مما کے لیے خشک دودھ کے۔ تو بھی میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پرابلم چل رہی تھی، دیکھ لیں یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو آتے ہیں۔ تو پلیز آپ بچوں کو خشک دودھ پہنچا دیں، وہ بہت آسان ہے۔ ابھی بھینسوں کا تو نہیں ہے نا، تو خشک دودھ تو ہے نا پڑا ہوگا پوری دنیا میں، تو وہ بچوں کو دے کے وہ پانی پلا رہی ہیں۔ تو میں اپنی مما کو دے کے آیا ہوں۔ میں نے تو ایک پیکٹ میں نے خود استعمال کیا، باقی میں نے سارے دیے، 12 لیے تھے میں نے۔ پھر بچوں کو خشک دودھ پلائیں پچائیں، اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنے دودھ کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبہ دیا ہے اس کی حفاظت کریں۔ اور ایک اور جو فیل والے مین کے ہاتھی کا گروپ جو آیا تھا خانہ کعبہ کو، مکہ کو مین کے تحت نحس کرنے اپنی طرف سے، تو جب ان کا مال وغیرہ جب لے آئے سب، تو عبدالمطلب گئے وہاں پہ لینے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے خدا کا گھر ہے، بڑی مہربانی، یا ہم لڑیں گے، یہ وہ بات ہوگی۔ اس نے کہا بھائی آپ جو میرا مال لے کے آئے ہو نا یہ مجھے واپس کر دو۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اس نے کہا عبدالمطلب ہم تو کہتے ہیں تو وہ متولی ہے اس گھر کا، تو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک دے دے گا یا اس کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرے گا؟ تو اس نے کہا یہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے یہ تو میرا ہے، یہ گھر اس کا ہے، وہ چاہے گا تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، وہ خود بچا لے گا۔ تو انہوں نے ہاتھی مست کیے ہوئے تھے، ہوتے نا ایسے معاملوں میں مست ہاتھی ہوتے ہیں، وہ کسی شے کو تہس نہس کرنے کے لیے۔ تو وہ جو مستی تھی نا، جب یہ آواز پہنچی ان ہاتھیوں تک تو بھڑک اٹھے۔ جب وہ بھڑک اٹھے تو وہ جو پورا ان کا لشکر تھا نا، انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون داڑا، اپنے ہی لشکر بھگدڑ مچ گئی نا، جیسے ایک دفعہ بھگدڑ مچی تھی، جیسے بھی مچتی ہے تو وہاں پہ کتنی تباہی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ میلوں پہ ہوتا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، ایون حج پہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو وہ تو پھر ہاتھی مست۔ اس کے بعد وہ لاشیں پڑی رہیں، ظاہر ہے مردار آتے تھے، مردار کھایا انہوں نے، کھا کے وہ جو نکالنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بھس، کھایا ہوا بھس، یہی الفاظ ہیں۔ تو پہلے تو اس سے ایک اور بات نکلتی ہے، پہلے ہمارے ہوتا تھا ادھر میں ہڈا روڑی، اور کھایا ہوا بھس کہاں سے کہ میرے جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں
اس کا نام تھا ایلگڑھ، جو مردار کھاتے ہیں۔ ایلگڑھ ایک نشانی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہاں کے لوگ بھی سارے ویسے ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ ایلگڑھ تھا اس کا نام، بعد میں علی گڑھ رکھا ہے۔ ان کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شہروں کے باہر جو مردار ہوتے تھے نا، جو مر گئے ہیں یا جو بیمار ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یا جو ان کا ویسٹ ہے، وہ ان کو ہڈا روڑی بولتے تھے، اس میں آ کے پھینک دیتے تھے۔ وہاں پہ آتے تھے مردار جانور اور وہ اپنا ماंس کھا کے چلے جاتے تھے۔ بڑی بڑی الیں ہوتی تھیں، ہم اس کو بولتے ہیں ایل۔ اور کچھ پہاڑی کوے بھی ہوتے تھے من بڑے والے، لیکن یہ چیزیں ہوتی تھی۔ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم مردار بھی کھا رہے ہیں، یہ پرابلم ہے۔ جو ویسٹ ہے، جو آندڑے ہیں، ایون کہ مرغیوں کی کھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک سوچنے والا عمل ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مردار سے، تو وہ تو دوبارہ خوراک میں شامل ہو کے کھائے جا رہے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ آج وہ الیں وغیرہ ختم ہو گئی، ان کا بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی۔ اب وہ لاہور میں تھوڑے پہاڑی کھپے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ ال وغیرہ جو ان کی خوراک ہوتی تھی نا، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انسان بھی ہیں، جو انسان رکھ آتے ہیں وہاں پہ پہاڑیوں پہ، اپنی لاش کو وہ دفناتے نہیں ہیں۔ یہ اپنا اپنا طریقہ ہے۔ تو میرے ایک دو دوست بھی ہیں ایسے کہ وہ آ کے ان کو مردار کھاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ مردار کے حصے کا وہ اپنا جس کھلا رہے ہیں ان کو، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن یہ میں نے مذاق نہیں کیا، سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے انڈیا پاکستان پاک و ہند میں یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ بڑے ڈیزیز ہوتے ہیں اس میں، بہت ڈیزیز ہوتے ہیں، جمع ہوا خون ہو، مردار ہو، اس لیے تو منع کیا گیا ہے، انسان کے فائدے کے لیے یہ سب، کوئی انسان کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور یہ بھی صرف عقل کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا کر کے کھا لے، چاہے وہ حلال کر کے کھائے، چاہے وہ حرام کر کے کھائے، کھانا تو کھانا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے ایمان پہ آنے کی توفیق دے اور ہمیں معاف کرے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔